الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ کتاب العلم باب فضل العلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس یحدث القوم جاءہ اعرابی فقال متی الساعة فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فکرہ ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى اذا قضى حديثه قال اين السائل عن الساعة فقال انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فقال كيف إذاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة۔ امام بخاری رحمہ اللہ کمال ترتیب ہے، سب سے پہلے کتاب الوحی کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد کتاب الایمان کا، اور کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم کا ذکر کیا ہے۔ عام مصنفین، حدیث کی ترتیب دینے والے محدثین اور مسائل پر کتابیں لکھنے والوں کی ترتیب سے بالکل انوکھا طریقہ اختیار کیا ہے، اس لیے کہ دین کا علم وحی کے بغیر ممکن ہی نہیں حاصل ہو سکے، اور اس وقت تک کسی بات کا اعتبار نہیں جب تک انسان کو اس پر ایمان نہ ہو، اور ایمان کی غذا علم سے حاصل ہوتی ہے۔ ایمان علم سے بڑھوتی پاتا ہے، علم کے بغیر آدمی جہالت کے اندھیروں میں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بڑی مناسبت ہے جو امام صاحب نے یہ ترتیب لگائی کہ پہلے وحی کا اس بات کیا کہ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اپنا پیغام اس پر نازل کرتا ہے، اور وحی کی باتوں پر ایمان لانا ہوتا ہے، سمجھ آئیں نہ آئیں، عقل مانے نہ مانے، پیغمبر نے کہہ دیا ہے تو آخری بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل گئی تو ایمان کا تقاضا ہے، پھر سر تسلیم خم، پھر کسی قسم کی چوچ راہ نہیں۔ اور کہاں سے پتہ چلے گا، کیسے معلوم ہوگا کہ کیا بات اللہ کے نبی نے کہی ہے؟ اس کے لیے اس کا رستہ علم ہے، علم سیکھنے سے آتا ہے، اور علم ہی ایمان کی دولت اور وحی کی آگاہی سے انسان کو مالا مال کرتا ہے۔ اسی لیے کتاب العلم میں پہلا باب علم کی فضیلت کے حوالے سے،
اور اس میں کوئی معروف علم کی فضیلت بیان نہیں کی، بلکہ حدیث ایسی ہے جس میں پڑھنے پڑھانے کا، سیکھنے سکھانے کا ایک تذکرہ ہے۔ اس پر بات سے پہلے ایک بات علم کے حوالے سے سمجھ لیں۔ ایک علم ہے جو انسان عقل کے ذریعے، سمجھ کے ذریعے، تجربے کے ذریعے حاصل کرتا ہے، جیسے سائنس کا علم، کوئی بھی دنیاوی علم۔ اب وہ دنیا کے علم میری ضرورت ہے، جو کپڑا سینا ہے، سلائی کس طرح کرنی ہے، سلائی کا کیا طریقہ کار ہوگا، کاٹنا کس طرح ہے، سلائی کس طرح کرنی ہے، میں سوچوں، غور کروں، دیکھوں، اس سے یہ علم حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ علم ہے دنیا کا علم، جو دنیا کے معاملات ہیں، وہ عقل سے علم حاصل ہوتا ہے، اور اس کے اندر ترقی بھی، اور اس کے اندر آئے دن بڑھوتری بھی ہوتی رہتی ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ آج تجربہ کیا، ایک جگہ پر پہنچے، آنے والی نسل تجربہ کر کے اور آگے نکل جاتی ہے، اور آنے والے اور آگے نکل جاتے ہیں۔ ان کا رستہ منع نہیں، کھلا ہے، اس پر خوب محنت کرنی چاہیے، اور دنیا کی زندگی کو آسان سے آسان بنانے کی کوشش کے لیے جو بھی علوم ہیں، خواہ وہ انسانی جسم کی حفاظت کے لیے ہوں، جیسے طب کا علم ہے، یا زمین کی عمرانیات کے حوالے سے ہوں، جیسے دوسرے فزیا اور دوسرے کیمیا کے علم ہیں، یا اور سائنس کا علم ہے، یہ علم عقل سے ان کا ادراک ہوتا ہے، یہ تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایمان شرط نہیں، کافر بھی کر سکتا ہے، بلکہ بسا اوقات کافر مسلمانوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں سائنسی ایجادات میں، نئے نئے علم کے پیش کرنے میں، وہ ان کی دگو دو آئے دن تجربات سے آگے بڑھ رہے ہیں، کوئی معنی نہیں۔ ایک علم ہے یہ۔ دوسرا علم ہے جسے علم تلقی کہتے ہیں، وہ عقل سے معلوم نہیں ہوتا، عقل کے ذریعے اسے متعین نہیں کیا جا سکتا، وہ تو بتانے والے کے بتانے پر اور سن کر ایمان لانے پر ہی ہوتا ہے۔ مثلا اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے، پہلے آسمان پر کیا ہے، دوسرے پر کیا ہے، تیسرے پر کیا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، جبریل علیہ السلام ہیں، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، ان کی ڈیوٹیاں ہیں، عقل سے ان کا ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح نمازیں 5 فرض ہیں، 2 کیوں نہیں، 3 کیوں نہیں، 4 کیوں نہیں، مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، کیا فرق پڑتا ہے کہ مغرب کے وقت بھی 1 رکعت اور پڑھا لیتے، فجر کے وقت صرف 2 رکعتیں ہیں، کیوں رکھا ہے؟ یہاں عقل کے کسی طرح کی دوران اور عقلی ترقی سے، عقلی اپنی دور سے اس علم کو پایا نہیں جا سکتا، حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ علم تلقی کا علم ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھا، اسی طرح صحابہ سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا، اور وہ سلسلہ اس سے اب تک جاری ہے۔ یہ علم ہے علم العقائد، علم احکام شریعت، جس میں عقل کا دخل اس اعتبار سے نہیں کہ اس کے امور عقل سے متعین نہیں کیے جا سکتے، یہ تو بتانے والے سے بتانے کے پہ پتہ چلتا ہے۔ اب یہ 2 علم ہو گئے، ایک علم جو عقل کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، دوسرا علم وہ سوائے سیکھنے کے اس کا کوئی پتہ ہی نہیں، سیکھنے سے وہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح وہ ہے، اس میں عقلی گھوڑے نہیں دوڑاتے اور نہیں دوڑائے جا سکتے۔ اب آپ نے اکثر پڑھا ہے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر سکول کی دیوار کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے
کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو وہ علم کون سا ہے جو مسلمان کے اوپر فرض ہے؟ مثلا بھائی ایک آدمی وہ طب پڑھ رہا ہے، اس نے ڈاکٹر بننا ہے، اور انجینئر کا اسے کوئی پتہ نہیں کہ ان کے حسابات کیا ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اس کی لائن نہیں ہے۔ اس لیے وہ علم فرض کفایہ تو ہو سکتا ہے، فرض عین نہیں، ہر مسلمان پر فرض نہیں۔ ہاں یہ ہے مسلمان سوسائٹی میں ایسے بندے ہونے چاہیے جو لوگوں کے علاج معالجے کے لیے ڈاکٹر بنے، معاشیات کے لیے وہ اسی طرح کی چیزیں وہ ایجاد کریں جن سے گزران آسان ہو۔ اتنے آدمی ہونے چاہیے کہ مسلمانوں کی زندگی آسان ہو، لیکن ہر ایک کے اوپر فرض نہیں۔ ایمان لانا، مسلمان ہونا ہر بندے کے اوپر فرض ہے، ہر بندے کے اوپر فرض ہے۔ تو اب ایمان عقیدے کے بارے میں یہ جاننا کہ ایمان کیا ہے، ہم نے پچھلے باب میں بڑا پڑھا ہے، یہ چیز بھی ایمان کی ہے، ایمانیات، ایمان کے رکن کے کتنے ہیں، اسلام کے ارکان کیا ہیں، یہ ہم نے پڑھا ہے۔ آنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کوئی بات بتا دو، میں اس پر عمل کروں تو جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے اس کے لیے چیزیں بتائیں، وہ بتائے کہ بغیر کوئی آدمی اپنی عقل سے ان کو حاصل کرنا چاہے حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ نے ہر کسی مسلمان پر سیکھنا فرض قرار دیا ہے۔ مثلا ایک آدمی مسلمان، وہ اسے رب کا پتہ نہیں، رب کون ہے۔ ایک بندہ اسے پتہ نہیں قیامت کیا ہے، فرشتے کیا ہیں، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے۔ اگر اس کو یہ ایمان کے ارکان کے حوالے سے پتہ نہیں، مجرم ہے، مجرم ہے۔ ایمان کی یہ پہچان ہر بندے کے لیے ضروری تھی، اگرچہ اس کی تفصیلی بحثیں اس میں جائے بغیر یہ مجمل طور پر ایمان کی پہچان کرنا، ایمان کے ارکان سمجھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، جس کے بغیر آدمی مسلمان ہو نہیں سکتا۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول کون ہوتا ہے پتہ ہی نہیں کہ رسول کون ہے، تو رسالت پر ایمان کیسے ہوگا؟ رسول پر ایمان کیسے لائے گا اگر وہ اسے رسالت کے معنی کا پتہ ہی نہیں؟ اس لیے ایمانیات اور ایمان عقائد کے بارے میں یہ چیزیں اور ان کا اجمالی مجمل علم، جس سے ایک تشخص معلوم ہو جائے کہ اسے اس بات کا علم ہے، پتہ ہے، یہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اسی طرح مثلا اسلام کے ارکان، کوئی آدمی کہے میں مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ نماز فرض ہے کہ نہیں، نماز کسے کہتے ہیں؟ یہ جہالت اس کے لیے عذر نہیں ہوگی بلکہ وہ مجرم ہوگا۔ مسلمان معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں اسلام کے ارکان کیا ہیں۔ پھر وہ تصور ہر رکن کے بارے میں اجمالی سا تصور، جس سے انسان کا عقیدہ صحیح ہو سکے۔ زکوٰۃ ہے، حج ہے، رمضان کے روزے ہیں، فرض ہیں۔ کوئی آدمی یہ عذر نہیں کر سکتا مجھے پتہ نہیں کہ رمضان کے روزے فرض کیا ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے۔ مسلمان سوسائٹی میں رہتے ہوئے اس کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہاں باقی رہی تفصیلی علم، جس کسی نے جو کام کرنا ہے، جو کام اس کے اوپر ہے اور اس کی ادائیگی اس کے ذمہ واجب ہے، اس کرنے سے پہلے اس کے بارے میں معلومات کرنی ضروری ہے۔ مثلا میں زکوٰۃ دینی ہے تو مجھے زکوٰۃ کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ میری زکوٰۃ بنتی کتنی ہے،
زکوٰۃ ہے کیا؟ میں نے کس چیز کی زکوٰۃ دینی ہے؟ میرے پاس کون سا مال ہے اور اس کی زکوٰۃ میں کتنی ادا کروں تو میری زکوٰۃ ہو جائے گی؟ یہ اس آدمی کے لیے تو فرض عین ہے جس نے زکوٰۃ دینی ہے، اور جس آدمی کے پاس مال نہیں، بیچارہ فقیر آدمی ہے، اس کے لیے یہ فرض عین نہیں، اس کے لیے یہ فرض عین نہیں۔ اس کے لیے کیا ہے؟ نماز پڑھنی فرض ہے۔ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ نماز سے پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ہوتا ہے، طہارت کرنی ہوتی ہے۔ طہارت کی شرطیں کیا ہیں؟ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ یہ اس کے لیے فرض عین ہے۔ باقی ترہی تفصیلات یہ علم وراثت کیا ہے، علم دیت کیا ہے، یہ قانون کی یہ باقی چیزیں یہ کیا ہیں، اسلام جو مکمل ضابطہ حیات ہے نا، اس کے بارے میں ہر ایک کو سیکھنا لازم نہیں۔ لیکن کسی معاشرے کے اندر ایسے آدمیوں کا ہونا جو ان کی ضرورت پوری کر سکیں، یہ فرض ہے، فرض کفایہ۔ اگر تمہارے پاس اتنے علماء ہیں جو اس ضرورت کے وقت تمہاری رہنمائی کر سکتے ہیں، تمہیں ضرورت کی رہنمائی مل جاتی ہے، تو ہر آدمی کے اوپر علم فرائض پڑھنا ضروری نہیں۔ ہاں، ضرورت کے وقت کسی عالم سے پوچھ لینا، نکاح طلاق کے مسائل تفصیلی نہ بھی آتے ہوں ہر ایک کو، لیکن اگر ضرورت پڑے تو اس وقت پوچھ لینا، بتانے والے لوگ موجود ہوں، یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں۔ لیکن وہ کام جن کے کیے بغیر انسان مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، ان کا جاننا، ان کا کرنا، ان کے بارے میں علم حاصل کرنا، یہ فرض عین ہے۔ ہر آدمی پر اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ مثلا اسے طہارت کرنی ہے، طہارت کا طریقہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، تو طہارت کا طریقہ کیا ہے سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی، وضو کیسے کیا جاتا ہے ہر آدمی پر اس کا سیکھنا فرض ہے۔ نماز کے اندر ذکر اذکار ہیں، قیام کے اندر ذکر ہے، رکوع کے اندر ذکر ہے، سجدے کے اندر ذکر ہے، تشہد کے اندر ذکر ہے۔ نماز کسے کہتے ہیں، کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، کس طرح ادا کی جاتی ہے، یہ سیکھنا ہر بندے کے اوپر فرض ہے، کیونکہ اس کے بغیر ادائیگی ممکن نہیں۔ اور یہ ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کا معنی، یہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہم نے عجیب اس معاشرے میں ہم عجیب لوگ ہو گئے ہیں کہ اسکولوں کی دیواروں پر، دروازوں پر، کاپیوں پر، ہر جگہ پر یہ لکھا ہوگا، لیکن اگر اسے پوچھ لیا جائے کہ ایمان کے ارکان کتنے ہیں، اور پتہ اس کو اتنا بھی نہیں ہوتا کہ ایمان کے ارکان کیا ہیں، اسلام کے ارکان کیا ہیں، پتہ اس کو اتنا بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ لکھا ہوگا طلب العلم فریضہ، ہاں اطلب العلم ولو بالسین، عجیب و غریب قسم کی حدیثیں بنا کے وہ ذکر کی جائیں گی، لیکن یہ پتہ نہیں کہ کیا علم سیکھنا میرے لیے فرض ہے۔ اس لیے بھائیوں، جو بات میں نے آج کی ہے، یہ بڑے علم کے موضوع میں بنیادی بات ہے کہ انسان عقلی علم جیسے جی چاہے سیکھ لے، جیسے جی چاہے تجربے کر لے، کافر کو استاد بنا لے، کوئی معنی نہیں، کوئی حرج نہیں۔ آپ کا استاد مسلمان نہیں، اس نے آپ کو سائنس پڑھا دی، ریاضی پڑھا دی، کوئی چیز ایسا پڑھا دی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن دین کا علم یہ صرف تلقی سے آتا ہے، سیکھنے سے آتا ہے۔ اس کے بارے میں تو صرف یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے، کن کاموں سے روکا ہے، یہ انسان کو پتہ ہونا، یہ کتاب و سنت کا علم، یہ اسی پر جو وحی کا علم ہے وہ سیکھا جائے۔
جس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، جس کے بغیر چارہ کار نہیں، وہ فرض عین ہے اور ہر بندے پر سیکھنا فرض ہے، اور جو ہر بندے کی ضرورت نہیں وہ فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے۔ معاشرے کے اندر اگر چند افراد نے وہ علم سیکھ لیا، سارا معاشرہ بری ذمہ ہے، اور اگر معاشرے کے اندر کوئی آدمی بھی وہ علم نہیں سیکھتا تو سارا معاشرہ مجرم ہوتا ہے۔ جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہم کہتے ہیں، مانا کیا، اتنے آدمی کوئی کسی مسلمان کا جنازہ پڑھ لیں جس سے اس کا نماز جنازہ صحیح ہو جائے تو اب گناہ سارے مسلمانوں سے، اس بستی کے مسلمانوں سے گناہ اٹھ گیا، وہ مجرم نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی مسلمان کا جنازہ پڑھنے والا کوئی مسلمان بھی نہیں گیا، اس کا جنازہ ہوا نہیں، سارے بستی والے، سارے شہر والے، سارے محلے والے جن کا ان کے ساتھ تعلق اور واسطہ اور جا سکتے تھے، وہ سارے کے سارے مجرم ہوں گے۔ یہ ہوتا ہے فرض کفایہ، کہ معاشرے کے اندر اس کام کو کرنے کے والے اتنے لوگ موجود ہوں جو باقیوں کی ضرورت پوری کر دیں، باقیوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، جو کام ہے اچھے طریقے سے وہ ہو جائے، تو اب آپ کے لیے وہ فرض نہیں، آپ کی گردن کے اوپر کوئی بوجھ نہیں، کوئی گناہ نہیں، بری ذمہ ہیں۔ اور اگر وہ بھی افراد نہیں تو پھر آپ بھی مجرم ہیں۔ آپ نے کیوں نہیں سیکھا؟ آپ کیوں آگے نہیں بڑھے؟ پھر آپ کے اوپر بھی ذات آئے گی کہ اتنا بھی اس معاشرے میں نہیں جن کو یہ پتا ہو یا جو یہ کام کریں۔ یہ ہوتا ہے فرض کفایہ۔ اب اس اعتبار سے علم، اس کا پہلا رستہ ہے سوال، سیکھنا۔ عرابی دیہاتی لوگ جو عراب اور گنوار سے رہتے تھے بدر کے اندر، انہوں نے بھی آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ نے سوال کا جواب دیا، پتہ چل گیا کہ یہ کس طرح ہے۔ تو علم حاصل کرنے کا راہ سب سے پہلا کسی کے سامنے سوال کرنا ہوتا ہے، سیکھنے کا طریقہ پوچھنا ہے۔ انما شفاء العی السؤال، ایک حدیث میں آتا ہے کہ لا علمی کی، جہالت کی، اس کا علاج پوچھنا ہے کہ آدمی کسی سے سوال کرنا۔ اب یہ قصہ ایک بڑے عجیب و غریب قسم کا ہے، کئی حکمت کی چیزیں اس میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب النبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور گفتگو فرما رہے تھے، کوئی بات کر رہے تھے۔ ایک بدو آدمی آیا، گنوار قسم کا آدمی آیا، نہ اس نے دیکھا کہ بات ختم ہوئی ہے کہ نہیں، آپ فارغ ہیں یا نہیں، آ کے اپنی بات اسی طرح سامنے کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، قیامت کب آنی ہے؟ آپ نے اس کی بات سنی انسنی کر دی، سن کے آپ نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ جو گفتگو فرما رہے تھے وہ آپ نے پوری فرمائی، جو بات کر رہے تھے جس آدمی سے وہ پوری کی۔ آج کل ہمارے ہاں بھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے تو دوسرے آدمی نے یہ انتظار نہیں کرنا کہ یہ فارغ ہو جائے، ان کی بات مکمل ہو جائے، وہ آتے ہوئے وہ فوراً کہے گا جی یہ مجھے یہ بتاؤ۔ ہوتا ہے نا اس طرح، یہ ایک کوتاہی ہے۔ اس بدوی سے بھی یہی کوتاہی ہوئی، عرابی سے بھی یہ کوتاہی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فارغ ہونے کا موقع نہیں دیا۔ آپ گفتگو فرما رہے ہیں، گفتگو مکمل ہوئی نہیں اور آ کے درمیان میں آپ نے سوال کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم، کیا کہنا، خلق عظیم کے مالک تھے۔ ڈانٹا نہیں، اس کو جھڑکا نہیں، لیکن تربیت کی۔ تربیت کیسے؟ اس کے سوال کا جواب نہیں دیا، اپنی بات جاری رکھی، اپنا جو بات کر رہے تھے اس کو مکمل کرنے کے بعد پھر اس کے سوال کی طرف توجہ دی۔
تاکہ اسے سمجھ آ جائے کہ مجھے اس طرح سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے انتظار کر لینا چاہیے تھا۔ اب اس عرصے میں اس نے پوچھا، آپ نے جواب نہیں دیا، جو بات کر رہے تھے کر رہے ہیں، جس طرح ہمارے اندازے ہوتے ہیں، صحابہ آپس میں اندازے کرنے لگے، بات کرنے لگے۔ کوئی کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سوال سنا نہیں، اگر سنتے تو جواب دیتے، آپ نے اس کا سوال سنا نہیں۔ دوسرا کہنے لگا نہیں سنا تو ہوگا لیکن آپ نے اس کا سوال اچھا نہیں سمجھا، اپنے اندازے۔ ایک کہنے لگا سنا نہیں، دوسرا کہنے لگا سنا ہے لیکن سوال کرنے کو آپ نے پسند نہیں کیا۔ آپ اپنی گفتگو سے فارغ ہو گئے، جو کر رہے تھے وہ مکمل آپ نے کی، تو آپ کہنے لگے این السائل، جس نے سوال کیا ہے وہ بندہ کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں نے یہ سوال کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال دوبارہ دہرایا گیا کہ سوال یہ کیا ہے کہ متی الساعہ، آپ نے کہا جو اس نے قیامت کے بارے میں پوچھا تھا وہ کیا وہ سوال کرے کہاں ہے؟ اس نے کہا میں ہوں۔ آپ اس سے مخاطب ہوئے اور کہا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب دنیا سے امانت ضائع ہو جائے، امانت داری نہ رہے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ امانت ضائع ہو جائے تو قیامت آ جائے گی، یعنی دنیا کی خرابی، دنیا کی تباہی وہ امانت کے اٹھ جانے کی وجہ سے ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے الایمان والامانۃ قرنا، ایمان اور امانت داری یہ دونوں ساتھی ہیں، یہ دونوں ملے ہوئے ہیں۔ جب ایک چیز اٹھے گی تو دوسری بھی اٹھ جائے گی۔ اگر امانت داری ختم ہو گئی تو ایمان بھی ختم ہو گیا۔ ایمان ہے تو اس کے اندر امانت داری ہوگی، ایمان دار ہے تو اس کے اندر امانت داری ہوگی۔ اب اس آدمی نے دیکھو دوبارہ سوال ایک اور کر دیا، امانت کا ضائع ہونا کیا ہے؟ امانت ضائع ہونے پر قیامت آئے گی، یہ پہلے سوال کا جواب ہو گیا۔ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ جب امانت ضائع ہو جائے گی۔ امانت کے ضائع ہونے کا پتہ نہیں، سمجھ نہیں آئی۔ امانت کے ضائع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب یہ حکومت کے معاملات یا کوئی بھی معاملہ کسی نااہل کو سونپ دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ امانت کا ضائع ہونا یہ ہے کہ نااہل لوگوں کو عہدے سونپ دیے جائیں۔ آج ہم یہ آنکھوں دیکھ رہے ہیں کہ وہ آدمی جو اہل ہیں ان کو اس موقع پر وہ موقع دیا ہی نہیں جاتا، وہاں تک جانا ہی ان کا بڑا مشکل ہے۔ اور جو اس معاملے میں خواہ وہ حکومت کا معاملہ ہو، خواہ پولیس کا ہو، خواہ کوئی اور ہو، اس طرح کے ہتھ کنڈے چل گئے کہ اس ہتھ کنڈوں کے ذریعے یہ اہل دیکھنے کی بجائے نااہل لوگوں کو وہ عہدے سونپے جاتے ہیں۔ اور یہ تباہی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز بتایا کہ جب نااہل لوگوں کو معاملات سونپے جائیں جو اس کے اہل نہیں ہیں تو پھر انتظار کرو قیامت آ جائے۔ یہ ہے امانت کا ضائع ہونا۔ امانت کی حفاظت یہ ہے کہ چیز کسی اہل کو اہل بندے کو وہ چیز سونپی جائے، وہ عہدہ اہل کو دیا جائے، نہ اہل کو نہ دیا جائے۔ خواہ وہ علاج کے لیے ڈاکٹر ہے، خواہ وہ کسی ٹیچر ہے، کسی جگہ پر پڑھانے والا ہے، خواہ وہ انتظامیہ کے اندر ہے۔ جب آدمی جن کو یہ ذمہ داری سونپی گئی وہ اہل نہیں ہیں تو آنے والی نسل کیا ہوگی؟ مثلا پڑھانے والے نااہل ہیں تو جو بچے پڑھیں گے وہ کیسے لائق ہوں گے؟
اگر معالج علاج کرنے والے وہ صحیح نہیں ہیں تو آدمیوں کے لیے علاج کیسے ہوگا؟ اگر انتظامیہ صحیح نہیں ہے تو علاج کیسے ہو پائے گا؟ اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے یا قانون کے مطابق فیصلہ کرنے والے نااہل ہیں، سفارش کے ذریعے یا تحکم کے ذریعے آگے آئے ہیں، تو پھر اللہ حافظ، پھر خرابی آئے گی اور تباہی مچے گی، اور اس وقت ہم سب اسی تباہی سے دو چار ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث علم کے موضوع میں بڑی پیاری کہ اس آدمی نے آ کے پوچھا، اور پھر یہ بھی ایک رہنمائی ملتی ہے اس حدیث سے کہ دین کی باتیں آ کے دین کی متعلق ہی پوچھنی چاہیے۔ فلاں کی والدہ کا کیا نام ہے، فلاں کے والد کا کیا نام ہے، فلاں قصہ کس طرح ہے، جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نہیں، آدمی کو پوچھے تو سوال یہ کرنا چاہیے جو اس کے ایمان کو بڑھوتری دینے والا بنانے کا سبب بنے، ایمان کے اندر اضافے کا سبب بنے، کسی عملی زندگی میں عقیدے کے بارے میں، اسلام کے حکم کے بارے میں اس کی معلومات میں اضافہ ہو۔ انسان کو سوال ایسے کرنے چاہیے، ایسے لا یعنی سوال کہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر کے سوالات، ان سے مکمل گریز کرنا چاہیے، کیونکہ دین کا علم یہ عقلی گھوڑے دوڑانے سے نہیں آتا، بلکہ یہ تو اللہ کے نبی کا علم ہے، اور وہی کے ذریعے اللہ نے یہ منتقل کیا ہے، اور وہاں سے سیکھنے کے ذریعے ہم تک آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی طریقہ نہیں۔ اللہ رب العزت کے علم ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے بھائی سہیل صاحب کلاس میں ہوتے ہیں، آج ان کی والدہ انتقال کر گئی۔ اللہ رب العزت ان کو صبر دے، اجر دے، ان کی والدہ کی بخشش فرمائے۔ جمیع توحید والے، سنت والے جتنے بھی مسلمان فوت ہوئے ہیں، مرد اور، اللہ رب العزت سب کی بخشش فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شأننا کلہ لا الہ الا انت۔ اللہم اغفر لجمیع موتانا وموتى المسلمین الذین شہدوا لک بالوحدانیہ ولنبیک بالرسالہ وماتوا علی ذلک۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم ادخلهم جنۃ الفردوس واعذهم من فتنة القبر وعذاب القبر واعذهم من فتنة النار وعذاب النار۔ انت اہل الوفاء والحق فاغفر لهم وارحمهم انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم یا شافی الامراض اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وصحبه وأهل بيته وذريته أجمعين آمين برحمته۔